دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا، عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا۔ وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے۔ اگر یہ شعر ہے، میرے شعر و شاعری ہے، تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا، ان کا فی البدی اشعار میں بات کرنے والا، اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو۔ ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے۔ کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور شاعر نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا، قرآن عظیم کو، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں۔ آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، امریکہ کا جو انکشاف ہوا، یہ تو بہت سالوں بعد پتہ چلا نا کہ اس وقت اس طرف بھی ایک دنیا ہے۔ بہرحال اٹلانٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے۔ وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے، جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی۔ اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے، ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد۔ اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا ہے، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے۔ یہی اس کے جملے تھے، اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں۔ لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نکال، قرآن میں موجود ہے۔ اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا۔ آیت یہ موجود ہے۔ اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے۔ 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں، تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے، علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا
کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا۔ تو وہ اش کرنے لگا، جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔